السلام علیکم میرے باشعور دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں نگران کیبنٹس آ گئی ہیں۔ کے پی میں بھی جو کیبنٹ بنی ہے اس میں نون کے امیر مقام مہتاب عباسی، اے این پی کے بھی ایک پرانے رہنما، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے ایک قریبی رفیق آپ کہہ سکتے ہیں، آفتاب شیرپاؤ کے ایک قریبی عزیز، اور ضلع خیبر سے بھی کچھ مالدار لوگ شامل ہوئے ہیں کیبنٹ میں۔ لیکن پنجاب کی کیبنٹ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہاں پر مختلف شعبہ جات سے لوگ لیے گئے ہیں اور بڑا اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے کرکٹر وہاب ریاض بھی ہیں۔ کون لوگ ہیں، کیا ہے، یہ سارا آپ کو بتاتا ہوں۔ 11 میں سے 8 لوگوں نے حلف لیا ہے، اور بلیغ الرحمان صاحب جو گورنر پنجاب انہوں نے ان سے حلف لیا ہے۔ محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے یہ کیبنٹ بنائی ہے۔ حلف اٹھانے والوں میں ایس ایم تنویر، جاوید اکرم، ابراہیم مراد، بلال افضل، جمال ناصر، منصور قادر، سید اظہر علی ناصر اور عامر میر شامل ہیں۔ 2 نامزد جو اراکین تھے، نسیم صادق اور تمکنت کریم، انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا ہے، جس کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ اور جو وہاب ریاض ہیں وہ بھی ملک سے باہر تھے، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے اینکر اور صحافی اور تجزیہ کار جن کے ناموں کی افواہ اڑتی رہی، بلکہ ایک صحافیوں کے معروف رہنما، انہوں نے بھی اپنی افواہیں اڑائیں بھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو جو وہاب ریاض ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی کرکٹر اور بولر بڑے زبردست، ان کا نام جب آیا تو لوگ بڑے چونکے ہیں، وہاب ریاض یہ کہاں سے؟ تو ان سے جیو سپر والوں نے گفتگو بھی کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے تو وزیر کھیل کے طور پہ وہ حلف لیں گے۔ اس خبر کو سن کے لوگ ایک مرتبہ چونکے ہیں۔ اس میں جو نام شامل ہیں اس میں عامر میر صاحب کا نام بڑا دلچسپ ہے، ابراہیم مراد صاحب کا نام بڑا دلچسپ ہے۔ ابراہیم مراد صاحب جو ہیں بڑے ینگ آدمی ہیں، اور پچھلے دنوں ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، اور یہ خرم مراد صاحب جو جماعت اسلامی کے ساتھ بڑی قربت تھی، خرم مراد مرحوم ایک حادثے کے نتیجے میں فوت ہو گئے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور لاہور میں جو یونیورسٹی ہے UMT، اس کے یہ روح رواں ہیں، مالک ہیں، یہ وزیر تعلیم بن گئے، ینگ آدمی ہیں۔ اسی طرح اس میں ڈاکٹر جاوید اکرم آپ سارے جانتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے صحت کے حوالے سے، اور کچھ بزنس مین ہیں، کچھ یہ لوگ ہیں ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنے شعبوں کے، جنہیں وزیر بنایا گیا ہے۔ ابھی کچھ لوگ اور شامل ہوں گے۔ انیک ناجی صاحب کا نام کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے ملک میں۔ یہ سینئر صحافی نذیر ناجی کے بیٹے ہیں۔ انیک ناجی اپنے ویلاگ بھی کرتے ہیں، خود بھی اینکر رہے ہیں، آج کل کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہے، لیکن ملک سے باہر ویلاگنگ کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور وہ حلف اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے حفیظ اللہ نئی صاحب کا نام آیا تھا، ایک صحافیوں کے معروف جو رہنما ہیں، انہوں نے بھی اپنا نام دیا تھا، کہیں پہ کوشش بھی کی، لیکن میرے خیال میں محسن صاحب خود چونکہ میڈیا سے ہیں، انہوں نے شاید انہیں ریجیکٹ کیا ہے یا کیا ہوا ہے۔ ابھی کل پرسوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ پنجاب میں وزیر اطلاعات کا رول بڑا اہم ہوگا، کیونکہ الیکشن بڑے زبردست قسم کا مارکا ہو رہا ہے۔ تو وہاب ریاض بھی کل پرسوں میں حلف اٹھا لیں گے، کچھ نئے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں، کچھ کاروباری نئے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نئی صاحب نے انکار کیا ہے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا بھی تھا، انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے میسیج دیے تھے، لیکن میں نے انکار کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، میں اور کتنا گروں، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کام کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنیک ناجی یا وہ معروف جو صحافی رہنما ہے وہ، یا کوئی اور، کس کی قسمت میں یہ قرآن نکلتا ہے، اور پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اطلاعات کون بنتا ہے۔ جو نام رکھے ہیں، جو نام سامنے آئے ہیں، یہ ایک اچھی ٹیم بظاہر لگ رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، اور یہ مختلف سیاسی جو بڑے رہنما ہیں پنجاب کے، ان کے کنیکشن سے اور کاروباری جو افراد ہیں وہ اس کیبنٹ کا حصہ بنے ہیں۔ اپنے میزبان فاروق قریش کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔